آج تو بہت عام ہے اس دنیا کے معاملات میں، دنیا کے معاشروں میں، دنیا کی مارکٹس کے اندر اور مسلم معاشروں میں بھی یہ حرکتیں ہم بڑے آرام سے دیکھتے ہیں، یعنی آرام سے ہوتی بھی دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہنم کے دو گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک گروہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ گروہ عورتوں کا ہے، اور کن عورتوں کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کہ جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہوتی ہیں، جن کا لباس ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ فرمایا وہ مائل ہوتی بھی ہیں، یعنی برائی کی طرف جاتی ہیں، اور مائل کرتی بھی ہیں، انوائٹ کرتی ہیں برائی کی طرف دوسروں کو۔ استغفر اللہ۔ یہ روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بخاری شریف میں۔ فرمایا کہ اہل جہنم کے دو گروہ میں نے دیکھے، ایک گروہ ان میں عورتوں کا، وہ عورتیں کہ جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں اور مائل کرنے والیاں بھی ہوں اور مائل ہونے والیاں بھی ہوں، انکلائنڈ ہونا کسی کی طرف برائی کے لیے، گناہ کے لیے۔ استغفر اللہ۔ علامات قیامت میں بھی ایک علامت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، احادیث میں ذکر آتا ہے کہ لباس پہن کر بھی وہ برہنہ ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج مسلمان معاشروں کی میں بات کر رہا ہوں، لباس کیسا ہے اور کتنا ہے؟ جسم چھلکتا ہو، جھلکتا ہو، اتنا باریک لباس کہ جھلک رہا ہے جسم اندر سے، اندر کا حصہ بدن وہ نظر آ رہا ہے، اتنا باریک لباس۔ استغفر اللہ۔ پھر وہ سلیو لیس کا ہونا، پنڈلیوں کا کھلا ہونا، لباس کا کم سے کم ہونا، مزید بڑا چست ہونا۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے کہ لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی۔ کہاں یہ امت جس کو اللہ نے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، جس میں سورہ نور میں پردے کے احکامات موجود ہیں، جس میں سورہ احزاب میں پردے کے احکامات موجود ہیں، کہاں یہ امت کہ امت کی ماؤں کے لباس کی کیفیات ہمارے سامنے ہیں۔ وہ حجاب میں رہتی تھیں، قرآن نے ان کو بھی کہا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے تعلق سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ کا حکم ہے صحابہ کے لیے اولن کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو حجاب پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ حجاب کا لفظ قرآن میں آیا ہے، خود پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے حجاب کا لفظ؟ ارے بھائی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں تلاوت کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ لفظ ہے قرآن میں، خود چیک کیجئے، قرآن کھولیے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے فرمایا گیا نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو، پوچھنا ہو، سوال کرنا ہو تو حجاب کے پیچھے سے۔ فرمائے تمہارے دلوں کے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس کائنات میں انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کی، ان صحابہ کو کہا جا رہا ہے پاکیزہ ترین عورتیں نبی علیہ السلام کے گھرانے کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھرانے کی عورتوں سے، ان کی بیویوں سے کچھ سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگنا۔ یہ قرآن حکم دے رہا ہے۔ اور کہاں آج ہمارے معاشرے کے اندر لباس کا کم ہونا اور انتہائی کم ہونا، اور پھر اس انداز سے پریزنٹ کرنا کہ مائل ہونے کی کوشش بھی کرنا اور مائل کرنا۔ مائل سے مراد ہے گندگی اور گناہ کی دعوت دینے کے لیے مائل ہونا اور کرنا۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جہنم کے دو گروہ دیکھے اور ایک گروہ عورتوں کا دیکھا جو ایسی کے لباس پہن کر بھی برہنہ ہوا کرتی تھی اور مائل ہوتی بھی تھی اور مائل کرتی بھی تھی۔ آج اس امت کی بیٹیوں کو سوچنا چاہیے کہاں ہے وہ حیا بی بی عائشہ کی، کہاں ہے وہ حیا بی بی فاطمہ الزہرا کی رضی اللہ تعالی عنہا۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے تو فرمایا تھا میرا جنازہ بھی اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ کہاں ہے آج وہ حیا کی پیکر ہماری بیٹیاں، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے والیاں، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لباس کو اختیار کرنے والیاں، جو حیا کا پیکر بنے اس معاشرے کے اندر، جن کے لیے سورہ نور میں پردے کے احکامات موجود، جن کے لیے سورۃ الاحزاب میں پردے کے احکامات موجود۔ اور کیا آج ہمارے معاشرے کا عالم، کبھی اشیاء کو بیچنا ہو، پروڈکٹ کو سیل کرنا ہو تو عورت کو ذلیل کر کے پیش کیا جاتا ہے، تذلیل کی جاتی ہے، کم لباسی کے ساتھ اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ عورت کی تذلیل ہمارے معاشرے کے اندر، اور اس طرح کی چیزوں کو دکھا کر پھر میڈیا میں پروموٹ کر کے ساری عورتوں کو باہر نکلنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور کھلنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ تو دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری حملہ دجال کا عورتوں پر ہوگا۔ ایک بندہ مومن روکنے اور گھر میں بٹھانے کی کوشش کرے گا، وہ نکل کے باہر نکلیں گے، بھاگ کر باہر نکلیں گے، رسیاں توڑا کر گویا باہر نکلیں گے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟
عورت کو کس طرح ذلیل کیا جاتا ہے اس کے جسم کو دکھانے پر مجبور کر کے، مارکیٹنگ کے نام پر، ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر. اور اللہ کے نبی فرما رہے علیہ السلام جہنم میں دیکھا ان عورتوں کو جو لباس اتنا کہ لباس ہونا نہ ہونا برابر، لباس پہن کر بھی برہنہ ہوا کرتی ہیں. آج ہم غور کریں ہماری بیٹی اور ہماری بہنوں کا لباس کیسا ہے. استغفر اللہ، یہ کم لباسی، بے لباسی، اور یہ ایسا لباس کہ جو ہونا نہ ہونا برابر ہے اور مائل کیا جائے دوسروں کو گناہ کی دعوت دیتے ہوئے. گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرز عمل کا انجام وہ جہنم کی آگ میں ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.